سر یہ پاکستان میں مسلم لیگ نون اور پیپل پارٹی کی اتحادی حکومت بننے جا رہی ہے، یہ اس کو آپ کب تک چلتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اور اس کے ثمرات کیا حکومت عوام کو دے پائے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام محمد یاسر شاہ گیلانی ایڈوکیٹ ہے اور میں احمد مبارک سے تعلق رکھتا ہوں۔ جی یہ سننے میں آ رہا ہے کہ زرداری اور شہباز شریف مل کے حکومت بنانے جا رہے ہیں اور یہ پی ڈی ایم کی ہی حکومت کا تسلسل ہے۔ بلاول بھٹو نے اپنی تقاریر میں بار بار اس بات پر زور دیا تھا کہ میں ایک نئی سوچ لے کے آ رہا ہوں، اور جس میں یہ بزرگ جو ہیں، پرانے جو سیاستدان ہیں، ان کو ہم سائڈ پہ کر کے نئے خون کو لے کے آئیں گے اور نئی سوچ لے کے آئیں گے جو اس ملک کو کامیابی کی طرف لے کے جائے گی۔ لیکن جیسے ہی یہ الیکشن ختم ہوئے تو بلاول بھٹو ہی نے انہی پرانے سیاستدانوں کو آگے کر دیا، اور وہی زرداری اب صدر بنیں گے اور وہی شہباز شریف اب وزیر اعظم بنیں گے اور وہی پرانی پالیسی ہی چلے گی۔ یعنی کہ یہ الیکشن کی کیمپین ساری ایک ہمیں پاگل بنایا ہوا تھا، ہمیں لالی پاپ دیا ہوا تھا، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ جو ایک امید کی کرن جاگی تھی کہ ایک نیا خون آیا ہے اور ایک نئی راہ پر اس پاکستان کو لے کر جائیں گے، تو وہ اس سوچ نے، اس امید نے اب دم توڑ دیا ہے۔ اب اس بارے میں اب اور مزید میں کیا کہوں، یہ تو پی ڈی ایم کی حکومت کا تسلسل ہوگا کہ اور وہی جو ان کی پالیسیاں تھیں وہی چلیں گی۔ سر بلاول نے جو 10 نکاتی ایجنڈا الیکشن میں عوام کے لیے پیش کیا تھا، کیا وہ پورے کرے گا یا پھر شہباز شریف کا جو ایجنڈا تھا مسلم لیگ نون کا الیکشن؟ نہیں جناب، اب وہ 10 نکاتی ایجنڈا بھول جائیں، وہ صرف ہمیں لالی پاپ دیا گیا تھا۔ 10 نکاتی ایجنڈا از ایکول ٹو بلاول بھٹو زرداری تھا۔ جب بلاول بھٹو زرداری ہی اس رستے سے ختم ہو گیا، ہٹ گیا اور اس نے اپنے والد صاحب کو آگے کر دیا، تو اس کا مطلب ہے زرداری پوائنٹ ہی، زرداری منشور ہی آگے چلے گا، زرداری اور شہباز شریف کا منشور ہی آگے چلے گا۔ بلاول بھٹو کو صرف استعمال کیا گیا تاکہ یہ نیو جنریشن کو خواب دکھا کر ووٹ بٹورے۔ ملک کی موجودہ صورتحال کیا دیکھ رہے ہیں سر؟ موجودہ صورتحال بس یہی ہے کہ اب دوبارہ انہی ہاتھوں میں پاکستان کو تھما دیا گیا ہے جنہوں نے قرضے لیے تھے، جنہوں نے اپنے بینک بیلنس بنائے تھے، جنہوں نے اربوں ڈالر کمائے تھے، جنہوں نے جو 10% مشہور تھے۔ اب یہ ہماری جو معیشت ہے بس اس کا اللہ ہی حافظ ہے۔ سر عوام نے پی ٹی آئی کے امیدواران کو اکثریت سے ووٹ دے کر کامیاب کرایا ہے، تو وہ اپوزیشن میں بیٹھیں گے، کیا وہ صحیح معنوں میں اپوزیشن کر کے ملک کی بہتری میں کچھ کردار ادا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں جی، پی ٹی آئی کے جو ورکر ہیں نا، تو میں سمجھتا ہوں انہوں نے بہت بڑا جہاد کیا ہے، جہاں پر پوری فورسز ان کے خلاف تھی۔ ایک بینر ان کو نہیں لگانے دیا گیا، ایک کمپین نہیں کرنے دی گئی، ان پہ ایف آئی آریں کی گئی، ان کے گھروں میں گھسا گیا، ان کی عزتیں، ان کی چادر اور چار دیواری کو پامال کیا گیا۔ اس کے باوجود ان ورکروں نے اگر جہاد کر کے اور دن رات ایک کر کے مقابلہ کیا اور وہ پاکستان پی ٹی آئی کو ووٹ دینے میں کامیاب ہوئے اور ان کے نمائندوں کو جتوانے میں کامیاب ہوئے، تو جناب اگر ان کو مینڈیٹ نہیں دیا جائے گا تو وہ گھر نہیں بیٹھیں گے، یہ افراتفری پھیلے گی۔ سر عمران خان اب تک جیل میں ہے، کیا وہ ان کا کوئی بیانیہ ہے کہ مجھے کیوں جیل میں بھیجا گیا ہے، مجھے کیوں مقصد ہے کہ سازش کا نشانہ بنایا گیا؟ دیکھیں جی، یہ جو لڑائی چل رہی ہے نا، مجھ سے اگر پوچھے نا، میرے دل کی آواز یہ ہے کہ یہ سچ اور جھوٹ کی لڑائی ہے۔ پہلے سیاست ہوتی تھی، میں اس کو سیاسی نقطہ نظر سے نہیں دیکھ رہا، میں اس کو سچ اور جھوٹ کی لڑائی دیکھ رہا ہوں۔ جو جہاں بھی بیٹھا ہے نا، تو اس کو کم از کم یہ پتہ ہے کہ یہ بندہ سچ بول رہا ہے اور یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ جو جھوٹا ہے اس کو پتہ ہے میں اپنے جھوٹ کو ڈیفینڈ کر رہا ہوں، اور جو سچا ہے اس کو پتہ ہے کہ مجھے جو سزا دی جا رہی ہے وہ میرے سچ بولنے پر ہی دی جا رہی ہے۔ یہ تفریق ہو چکی ہے، یہ سچ اور جھوٹ کی لڑائی ہے، اب یہ سیاست سے اوپر چلی گئی ہے بات۔ ملک میں سر
اب مہنگائی کم ہوگی بڑھے گی، عوام کا اس سے کس طرح اثرات ہوں گے سر؟ دیکھیں جناب، اس کو حکومت کو اگر کامیاب کرنا ہے کسی نے تو وہ مہنگائی پر خود ہی قابو پائے گی. جو تیسری حکومت ہے نا، اس نے ہی مہنگائی کو کنٹرول کرنا ہے. اگر اس نے اس حکومت کو کامیاب کرنا ہے تو وہ اس مہنگائی پر کنٹرول پائے گی. اگر اس نے اس حکومت کو ناکام کرنا ہے تو مہنگائی پہلے کی طرح دوبارہ بڑھے گی.